بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل تک چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے حوالے سے ہے۔ قاضی صاحب بہت لحاظ سے متنازع رہے ہیں اور تاریخ میں بھی رہیں گے۔ ان کا جو کردار رہا ہے عدلیہ میں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو دو آراء رکھی جاتی ہیں، ایک ان کے حق میں اور ایک ان کے مخالف میں، اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی ہے اور ذاتی ہے۔ ذاتی وجہ تو اس خط سے ظاہر ہو گئی جو سپرسیڈ ہونے والے جج منصور شاہ نے عین اس دن اخبارات کو جاری کیا جس روز قاضی عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس تھا، اور خط لکھنا ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ چل رہا ہے سلسلہ، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں خود قاضی صاحب بھی رہے ہیں، وہ بھی خط لکھتے رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کو ایز بحیثیت جج کے، اور اس پہ جو اعتراضات تھے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ پبلک میں آنا نہیں چاہیے۔ تاہم اب ایسا ہے، اور منصور شاہ کے جو خط ہے اس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ محل نظر ہیں، اور اس سے زیادہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ نہایت قابل اعتراض ہے۔ اتنے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے شخص سے اس قسم کی ذاتی نوعیت کے رقیق حملے زیب نہیں دیتے، کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر قاضی صاحب کے خلاف ان کے پاس کوئی الزامات ہیں، کوئی باتیں ہیں، تو اس کے مکمل ریفرنس کے ساتھ، اسپیسیفک انسٹانسز کے ساتھ آپ بات کریں۔ آپ ایک جنرل ٹون میں بات کریں کہ آپ شتر مرغ کی طرح سر چھپائے تھے اور عدالت کے اندر باہر سے مداخلت ہو رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ بتائیے کہ کس کیس میں آپ کس کیس کی یہ بات کر رہے ہیں، تاکہ بات کھل کے سامنے آئے۔ اب منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ اب ان کو وٹ ایور کال سور لوزر، کہ ان کو ہارنا بھی نہیں آتا۔ ان کے ساتھ ٹھیک ہے زیادتی ہوئی ہے، وہ ایک قابل جج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے جو فیصلے ابھی آئے ہیں وہ ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ فیصلے غلط ہیں میرے خیال میں، لیکن انہوں نے جس طرح اس کو آرگیو کیا ہے، جس طرح اپنا لکھا ہے اس کو، وہ ایک منجھے ہوئے وکیل، ایک منجھے ہوئے جج کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ چکے ہیں پچھلے 10-15 سال میں، جو نہایت بودے لکھے گئے ہیں۔ فیصلہ جو بھی ہوا سو ہوا، وہ لکھنے میں ان کی لکھائی، ان کی تحریر، ان کے پیراگرافس بودے تھے، لیکن جسٹس منصور شاہ کے جو آرگومنٹس تھے وہ انہوں نے کم از کم لکھے اچھے ہیں۔ تاہم اس پہ زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو قاضی صاحب بہت لحاظ سے منفرد ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ چیف جسٹس ہی بھرتی ہوئے اور چیف جسٹس ہی ریٹائر ہوئے۔ 2009 میں ان کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نامزد کیا گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن اس وقت ہوا یہ کہ جنرل مشرف کی جو ایمرجنسی تھی اس کو، کیونکہ سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی تھی، اور افتخار چودھری جو پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے متنازع اور سب سے زیادہ قابل اعتراض جج ثابت ہوئے، انہوں نے یہ فیصلے جب وہ بحال ہو گئے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ، بلکہ ان سے پہلے ہی جب ان کو بحال کیا گیا تو ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا وہ فل کورٹ میں، کہ جن لوگوں نے ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھایا ہے وہ ناجائز ہے، اور ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ جج سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں بیٹھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلوچستان سپریم کورٹ ساری کی ساری فارغ ہو گئی، وہاں کوئی جج بھی نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ جب ویکنسی پوری کرنے کی بات آئی، کورٹ کو دوبارہ تشکیل دینے کی بات ہوئی، تو افتخار چودھری نے ان کا نام تجویز کیا کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ تو اس طرح وہ چیف جسٹس ہی بھرتی ہوئے ہائی کورٹ میں،
اور اب چیف جسٹس کے طور پر ریٹائر ہوئی، ایک نئی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دور مختصر رہا، صرف 13 مہینے بنتے ہیں جس میں یہ چیف جسٹس رہے، لیکن وہ واقعات سے اور حادثات سے بھرپور رہا. انہوں نے بہت مشکلات دیکھیں، ان کے خلاف بڑے محاذ بنائے گئے، ان کو ہر طریقے سے جو ہے زج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو کوشش کی گئی کہ وہ استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں، لیکن وہ شخص ڈٹ کے کھڑا رہا. اور ڈٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی الزام تھا نہیں. وہ جج جن پہ ٹرک لوڈ لینے کا الزام تھا، ٹرکوں والے جو جج تھے، وہ جج جنہوں نے پلاٹ لیے اور اس قسم کی غیر قانونی حرکتوں میں ملوث تھے، وہ جج یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ 2 جج جو تھے وہ اس وقت استعفیٰ دے کے چپکے سے نکل گئے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے جو وہ بحیثیت جج کے کرتے رہے ہیں. قاضی صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تو وہ الزام وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ کرپشن، کہ کوئی یہ بکتا ہے، کوئی 2 چیزیں، کرپشن یا اسلام کے خلاف، کہ بھائی اسلام خطرے میں ڈال دیا یا انہوں نے کرپشن کر لی، ملک خطرے میں ڈال دیا. تو قاضی صاحب کے خلاف بھی یہ کہ کرپشن انہوں نے کی ہے جی، اور وہ جی جو ان کی بہت ساری دولت لندن میں ہے اور انہوں نے دکھایا نہیں، اور وہ لمبا چوڑا. اصل وجہ یہ تھی کہ قاضی صاحب نے فیض آباد پہ جو دھرنا ہوا تھا 2017 میں، جو کروایا گیا تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، جو کروایا گیا تھا اس وقت کی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے، اور پھر جنہوں نے کروایا تھا انہیں نے دستخط کر کے اس دھرنے کو ختم کروایا. اس دھرنے پہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا وہ سخت تھا، قانون کے مطابق تھا، لیکن انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، فوج کو، سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور یہ کہا کہ تینوں مسلح افواج کے جو چیفز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اداروں میں وہ لوگ جو اس میں براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا ایک جج کی طرف سے اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند روز بعد ان کے خلاف یہ ریفرنس آ گیا. حالانکہ یہ 2 ججز میں سے ایک یہ ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ، جنہوں نے اپنے پورے ایسٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کیے ہوئے تھے کہ میری یہ جائیدادیں ہیں. ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے ٹیکس پیئر اپنے ٹیکس علیحدہ دیتی ہے، یہ اپنے ٹیکس علیحدہ جمع کراتے ہیں، سارے ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے. تاہم وہ کارروائی شروع ہو گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں. جب وہ کارروائی شروع ہوئی تو قاضی صاحب نے اس ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور سپریم کورٹ میں فل ریفرنس پہ پھر جو کارروائی ہوئی وہ سب کے سامنے ہوئی. انہوں نے بڑے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا، سارے ڈاکومنٹس دیے اور ہر طریقے سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو، ان کو. اور پھر پی ٹی آئی والے ساتھ کوئی حکومت میں تھے پی ٹی آئی والے، تو انہوں نے جو ہے اس کو خوب اس کو اچھالا کہ جی یہ تو اس سے زیادہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو بددیانت ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو نکالو، یہ کرو. اور اب تک چل رہا ہے. لیکن قاضی صاحب نے اس کا فیصلہ، اس کا فیس کیا اس کو، اور اس سے سرخرو ہوئے. اس کے بعد جو پہلا کیس ان کے پاس آیا بحیثیت جج کے، وہ ملٹری کورٹس کے ریفرنس سے تھا، جو 2015 کی بات ہے. یہ 2015 میں جب ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ کہ ملٹری کورٹس بننی چاہیے، تو اکثریت نے، فل کورٹ تھا، اکثریت نے فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس بن سکتی ہیں اور ان پہ ٹرائل ہو سکتا ہے سویلینز کا. قاضی عیسیٰ ان میں سے ان چند ججوں میں تھے، غالباً 5-6 ججوں میں سے تھے جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اگین اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. اس کے بعد 2016 میں کوئٹہ میں بہت بڑا دھماکہ ہوا، بہت سارے وکلاء جو ہے وہ شہید ہوئے اور بہت بڑی فیلئر تھی وہ. اس پر قاضی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا کہ اس کو
انالائز کریں اور دیکھیں کہ کیا کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کیا ریکمنڈیشن ہے. وہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا، جو رپورٹ اس پہ دی، وہ کافی سخت تھی. انہوں نے پھر بڑے کھل کے بات کی کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی بہت بڑی ناکامی ہے اور ان کی جواب دہی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلا جو فیصلہ ان کا آیا وہ فیصلہ تو نہیں تھا، وہ ڈیم فنڈ والا جو ڈرامہ تھا. 2018 میں انہوں نے ڈیم فنڈ بنایا، ثاقب نثار نے. وہ جو ڈرامہ تھا پورا ملک اس میں ملوث تھا، فوج والے بھی پیسے دے رہے ہیں. تو قاضی عیسیٰ نے بینچ پہ بیٹھ کر کھلی عدالت میں اس کی مخالفت کی کہ عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی وہ وکیلوں کو اگر کوئی جرمانہ ہوتا تھا، کوئی لیٹ آیا، کوئی اس قسم کے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ اپنے یہ پیسے جو ہیں ڈیم فنڈ میں جمع کرائیں. قاضی صاحب نے بینچ پہ بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہتر ہے کسی خیراتی ادارے میں دے دیں اگر آپ نے پیسے دینے ہی ہیں تو وہ اس قسم کا جرت مند آدمی تھا. جرت جو ہے اس کی ایمانداری پہ تھی. اس کو پتہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. انہوں نے کبھی پلاٹ نہیں لیا، وہ پروٹوکول بھی نہیں لیتے تھے. پیدل آتے تھے دفتر جج کی حیثیت سے بھی، چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے. تو وہ اس کے بعد ایک موقع پر یہ سو موٹو کا نوٹس انہوں نے لیا جسٹس قاضی نے بحیثیت جج کے. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، جو ماسٹر آف دا روسٹر ہے وہ چیف جسٹس ہے، اور صرف چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو لے سکتا ہے. حالانکہ آئین میں جو لفظ ہے سو موٹو کے لیے، اب تو خیر سو موٹو کا دھندا ہی ختم ہو گیا، اور 26ویں آئین ترمیم کے بعد تو جو اب وہ مسئلہ ہی ختم. لیکن آئین میں جو لکھا ہوا لفظ تھا، اب تو نہیں ہے، وہ تھا سپریم کورٹ. چیف جسٹس نے نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن کیونکہ پاور ساری چیف جسٹس کے ہاتھ میں تھی اس وقت کافی زیادہ، تو وہ انہوں نے اس کو ان کا جو انیشیٹو تھا اس کو ختم کر دیا فل کورٹ میں. اور وہ ججز کے برخلاف وہ ججز جو چیف جسٹس خاص طور پہ جو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہر طریقے سے، قاضی عیسیٰ نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا. پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ قانون بنایا گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو حق ہے وہ اکیلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نہیں ہے، بلکہ 3 سینئر ججز کا ہوگا. چیف جسٹس اور اس کے بعد جو اگلے دو سینئر جج ہیں ان کا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس سے سپریم چیف جسٹس کے حق جو ہے اختیارات ہیں وہ کم ہو گئے. بندیال صاحب چیف جسٹس تھے جب یہ قانون ابھی بن رہا تھا، ابھی نافذ بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے اس پہ اسٹے دے دیا. مطلب حد ہو گئی اپنے اختیارات سے اور اپنے حدود سے تجاوز کرنے کی، کہ ابھی وہ قانون بنا ہی نہیں ہے اور آپ نے پہلے سے اسے کہ یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا. تاہم قاضی صاحب نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ایکٹیویٹ کیا، اس کو نافذ کیا اور اپنے اختیارات کم کیے. ایسا کرنا بڑی ہمت کی بات ہے اور قاضی صاحب نے یہ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی کارروائی ٹی وی پر براہ راست دکھائی اور بار بار دکھائی. اس سے بہتوں کا نقصان بھی ہوا. وہ وکیل جس طرح آ رہے تھے اور جس طرح وہ بغیر تیاری کے آ رہے تھے، وہ کافی لوگ ایکسپوز ہوئے جو بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی فیسیں لیتے تھے، اور جس طرح کا ایک عدالت میں جب پیش ہوئے، جو پتہ ہی نہیں ہے، تیاری کر کے نہیں آئے گھر سے، ریفرنس ہی نہیں پتہ، بات کیا کر رہے ہیں اس کا حوالہ ہی نہیں پتہ، تو وہ کافی لوگ اس سے ایکسپوز ہوئے اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ہوا، اچھی روایت ہے اور امید ہے کہ اگلے چیف جسٹس اس کو جاری رکھیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز، چیمبر کی کارروائی. چیف جسٹس اور باقی ججز حضرات اپنے سائلوں سے اور وکیلوں سے چیمبر میں ملاقاتیں کرتے تھے. عدالت میں نہیں، چیمبر میں بلا کے وہاں پر بات چیت کی اور اپنا جو بھی ہے مسئلے مسائل وہ حل کر لیے وہاں پر. پھر بعد میں عدالت میں آ کے جو ہے وہ خام خواہ جو ہے وہ
کارروائی دکھانے کے لیے کہ ہم عدالت میں بیٹھے کارروائی کر رہے ہیں، جن کا فیصلہ پیچھے چیمبر میں آ چکے ہیں وہ لوگ. قاضی فیاض عیسیٰ نے کبھی کسی وکیل سے، سائل سے چیمبر میں ملاقات نہیں کی. انہوں نے اپنے آخری کتاب میں بتایا کہ میں نے ایک سے کی تھی، اور وہ بھی کسی ذاتی مسئلے کے لیے. وہ صاحب آئے تھے، وہ کراچی سے آئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اس وقت ایک اور صاحب بھی عدالت میں اس میں کمرے میں موجود تھے. تو یہ ان کی اچھی روایات ہیں. تاہم قاضی صاحب جو ہیں وہ تنقید کی زد میں رہیں گے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ قاضی صاحب جذباتی ہیں، غصہ ان کو بہت آتا ہے، جو کہ ایک جج کے لیے، ایک منصف کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے، ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ غصے میں بات کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ باقی ججز کی طرح وہ بھی کارروائی کے دوران بولتے بہت ہیں، بہت باتیں، بہت آبزرویشن دیتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ٹوکتے ہیں لوگوں کو، اپنے فیلو ججز کو ٹوک دیتے، بیچ میں بات کرتے ان کو ٹوک دیتے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. ججز جو ہیں وہ اپنے آبزرویشن سے نہیں بولتے، ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں، اور ویسے ہی بولنا چاہیے ان کو. اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ تھا کہ وہ جب یہ آئے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ آئے تھے، جب گئے ہیں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کا لیبل پہ لگ گیا، اور پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان انہوں نے نہیں دیا، اگرچہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا تھا، تاہم وہ ایک کنٹروورسی ان کے گلے پڑ گئی. بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ وہ میرا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو بھی نہ دیں، میرا فیصلہ صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو اس کا حق نہیں ملتا، آپ انڈیویجولی کو الاٹ کرنا چاہیں تو کر دیں. لیکن کیونکہ کلیئرلی الفاظ نہیں لکھے تھے، تو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان ہی اڑا دیا. تاہم وہ ان کے جو ہے ان کے خلاف وہ بات گئی ہے. تو قاضی صاحب کے حق میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کے خلاف جو طبقہ ہے وہ بھی بہت ساری باتیں بولتا ہے، لیکن ان کا جو لیگسی ہے وہ بہرحال ایک شاندار لیگسی ہے. وہ ایک جرأت مند، با کردار اور آئین کی پاسداری کرنے والے جج تھے اور ہیں. ان کی لیگسی یہی ہے. انہوں نے کبھی نظریہ ضرورت کے تحت کارروائیاں نہیں کی، اسٹرکٹلی آئین کے مطابق چلے ہیں، اور اگر آئندہ بھی ایسا چلا جائے تو بہت سے مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں.